اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات خود بیان فرمائی ہیں، اس میں اگر حی پہ غور کیجئے، حی کا ویسے تو معنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لیکن اس سے مراد وہ ہستی ہے جسے کامل حیات حاصل ہو، اور یہ وہ ہستی ہے جس کی تمام صفات اس میں جامع ہوں، مثلا سننا، دیکھنا، جاننا، قدرت رکھنا، ہر شے اس میں شامل ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ الحی وہ ذات ہے جو فوت نہیں ہو سکتی۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الحی سے مراد باقی رہنے والی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام طبری وہ لکھتے ہیں کہ بلا شبہ الحی سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کے لیے دائمی زندگی اور ایسی بقا ہے کہ نہ تو اس کے اول کے لیے کوئی حد ہے اور نہ ہی اس کے آخر کے لیے کوئی حد ہے۔ غور کیجئے ذرا اس صفت پر کہ نہ جس کے اول کی کوئی حد ہے، نہ جس کے آخر کی کوئی حد ہے، اور نہ ہی انتہا ہے اس کی کوئی، کیونکہ اس کے علاوہ ہر چیز اگرچہ زندہ ہو اور اس کی زندگی اول کے لیے حد، آخر کے لیے انتہا ہے، یعنی اپنی مدت کے ختم ہونے کا اس کو چیزوں کو تو پتہ ہے، لیکن حی وہ ہے جس کی کوئی مدت نہیں، کیونکہ اس نے ختم نہیں ہونا۔ فنا ہونے والے تو ہم ہیں، حی تو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، حی تو زندہ بھی رہنے والا ہے، قائم بھی رہنے والا ہے، اور ہم فنا ہو جانے والے ہیں۔ ہمارے اندر اپنے فنا ہو جانے کا احساس اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا کی ساری نعمتیں، ساری خوبصورتیاں مل کر بھی اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا ذریعہ نہ بن پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غفلت والے دلوں میں سے نکال دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ذاکروں کا دل بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو وہ دل بنا دے جو تیرے یاد کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، جن کی زبانیں تیرے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں وہ بنا دے۔ آمین آمین۔ تیری قدرت ہے پروردگار۔ اگر ہم الحی کی خصوصیات میں جانا شروع ہوں گے تو مجھے اتنی چیزیں یاد آ رہی ہیں، جیسے امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ اسی کے لیے زندگی اپنی انتہائی شکل میں ہے، کیونکہ اس پر تو موت کا غلبہ ہی نہیں ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی کی انتہائی شکل پر نہیں ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت جلد موت کے غلبے میں ہوں گے۔ بہرحال موت کا سایہ ہم پر ہر وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے پاک، مکمل۔ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی رائے میں اسم مبارک کے تمام صفات کمال ہیں۔ یہی اسم اعظم بھی ہے، یعنی الحی اور القیوم یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، یہ نہ بھولیے گا۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پورا اسم اعظم ہے، کیونکہ ہر زندہ اور شعور اور ارادے والا انسان یہ جان لے گا کہ جو حی ہے، جو قیوم ہے، اگر وہ میرا رب ہے، اگر وہ میرا رب ہے تو میں کس قدر خوش قسمت ہوں۔ بے شک تو ہمارا رب ہے پروردگار، بے شک۔ اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے رہیں گے اپنے ناقص ایمان، اپنی تمام غلطیوں، کوتاہیوں، اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا واسطہ دے کر۔ اے اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے کوئی کام نہ کیے، اے اللہ ہم نے اپنی جوانیاں پرانی کر دیں، اس دنیا کی چاہت میں لگا دیں۔ یا رب العالمین تو اب ہمیں چن لے، کیونکہ کس کی مجال ہے کہ تیرے دین کا کوئی کام کر سکے یا کوئی اور کام کر سکے اگر تو نہ چاہے؟ کس کی مجال ہے کہ تیرے دین کی خدمت کر سکے، قرآن سیکھ سکے یا سکھا سکے اگر تو نہ چاہے؟ اے اللہ، اے مالک، اے مالک ہمیں چن لے، اپنے منتخب بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ آیت الکرسی کے اوپر ہم اور بھی انشاءاللہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتی رہوں گی، کیونکہ ابھی تو بالکل آغاز ہے۔ آیت الکرسی بہت ہی عظیم اور بڑی آیت ہے۔ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، میں گھر جا کر مغرب ادا کروں گی۔ میں واک کر رہی تھی تو سوچا کہ آیت الکرسی جیسی عظیم آیت کے اوپر کچھ بات کروں۔ انشاءاللہ اس پر ہم اور ویڈیوز بنائیں گے۔